الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ناظرین، ہماری خبر کا عنوان ہے جامعہ فلاح درین بلاسپور میں پہلی بار بخاری شریف. اس سلسلے میں ہم ایک عربی طالب علم کی عبارت اور دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق سنبلی کے بیان کی چند منٹ کی آڈیو بھی پیش کر رہے ہیں. خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں. مغربی اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے گاؤں بلاسپور میں مولویت کی تعلیم حاصل کرنے والے 1 درجن اور قرآن پاک حفظ کرنے والے 8 طلباء کی دستار بندی ہوئی ہے. اجلاس کی ایک نشست میں دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق سنبلی نے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا، حدیث کی سند بیان کی، اپنی اور نیز علماء دیوبند میں سے ممتاز علماء کی حدیث کی سند بھی پیش کی. یہ سند اور روایت امام الحدیث شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ جاتی ہے اور پھر ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ بخاری شریف میں ایسی 22 حدیثیں ہیں جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کے رسول کے درمیان صرف 3 ہی واسطے ہیں. دوسری نشست کو خطاب کرتے ہوئے دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حضرت مفتی محمد احسان قاسمی نے کہا، خالق کائنات نے اس عالم کو ایک نظام کے تحت پیدا کیا ہے. اللہ نے ہر مخلوق کی الگ الگ ڈیوٹی لگائی ہے. جو اپنے فرض منصبی میں کمی یا زیادتی کرتا ہے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا اسلام میں اعتدال پسند ہے، اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہے، دوام ہمیشگی مطلوب ہے. جامعہ سے فارغ ہونے والے مولوی ذبی آدم، محمد اسامہ، محمد فرقان اور محمد ذیشان سمیت 12 طلباء اور 8 حفاظ اکرام کی دستار بندی ہوئی ہے اور ان کو انعام سے بھی نوازا گیا ہے. چنانچہ جہاں اور ان کو نقد انعام دیے گئے اور کتابیں دی گئی، وہیں مفتاح العلوم جلال آباد کے سابق مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شبانہ حیات بھی ہر فارغ ہونے والے طالب علم کو پیش کی گئی ہے. نظامت کے فرائض مولانا محمد اسماعیل صادق نے انجام دیے ہیں. اجلاس کی شروعات قاری امیر عالم کی تلاوت اور قاری نوشاد کی نعت پاک سے ہوئی ہے. ادارے کے محتمم مولانا اسماعیل صادق نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا ہے. اجلاس کو کامیاب بنانے میں مولوی میر زاہد، مفتی عبداللہ، مفتی عابد، مفتی عمران، مولوی اشرف، مولوی نفیس، حافظ شمیم، مفتی ارشد، مفتی شاہد نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں. ہم خبر کے ساتھ ساتھ دستار بندی کی اور موقع کی اجلاس کی چند تصاویر پیش کر رہے ہیں اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا حضرت مولانا عبدالخالق سنبلی کی ایک ویڈیو آڈیو چند منٹ کی پیش کر رہے ہیں. یہ فرما دیا تو فرمان یوں ہی نقل کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہو جائے، ان کی تردید ہو جائے. اور اس لیے بھی کہ ایک فرقہ ہے مرجئہ، وہ کہتا ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں، بس زبان سے کہہ لو، اقرار کر لو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، اب نماز پڑھو یا نہ پڑھو جنت میں جائیں گے ہر آدمی. نعوذ باللہ من ذلک، وہ یہ کہتا ہے. تو بتا دیا کہ نہیں، اعمال جیسے ہوں گے وہ تولے جائیں گے قیامت میں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 بول، 2 کلمے، 2 باتیں ایسی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 کلمے، 2 چیزیں ایسی ہیں. کیسی؟ کہ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑی محبوب. اب آپ کا اتنا فرمان سن کے وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید ہی تو ہم سے ادا ہوں گے وہ 2 کلمے، وہ 2 باتیں کون سی ہوں گی؟ تو آپ نے فوراً فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان کے لیے وہ بڑے ہلکے پھلکے ہوں گے. اب یہ کہ وہ کون سے ہوں گے؟ زبان یعنی بڑی آسانی سے ادا ہو جائیں گے، اپنے منہ سے نکل جائیں گے، زبان سے ادا ہو جائیں گے. تو ابھی آپ نے پوری بات نہیں فرمائی. یہ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن بڑے وزنی ہوں گے، بہت بھاری ہوں گے وہ 2 کلمے. وہ کون سے ہیں؟ اب اور زیادہ شوق بڑھ گیا. تو یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ آگے یہ ہے مبتدا، اور مبتدا عربی کی گرامر کے لحاظ سے اس کو پہلے آنا چاہیے تھا، مگر جب شوق پیدا کرنا مقصود ہو تو اس کو بعد میں لاتے ہیں.
جب اتنا کہا کہ 2 کلمے بڑے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں اور اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بھاری ہوں گے، اب اس کے پورے کان کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ وہ کون سے ہیں ایسے کلمے؟ تو اب آپ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دیکھو جس نے یہ پڑھ لیے یہ کلمے سبحان اللہ وبحمدہ، کتنا آسان ہے، کتنے ہلکے پھلکے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب، صبح شام جو یہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو آتا ہے کہ اس کے سمندر کے جھاگوں کی برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو وہ جھڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ مگر اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ جو فرائض وغیرہ ہیں ان کا اپنی جگہ ہے، وہ ادا کی جائیں گے، یہ نہیں کہ صاحب نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں پڑھ رہا ہے اور سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، صبح کو ہم 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں اور شام کو 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، وہ قابل حمد ہے، حمد کے ساتھ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ہیں، 2 باتیں ہیں، آپ نے فرمایا یہ بڑے بھاری ہیں۔ تو بہرحال وقت بہت ہو گیا ہے، ورنہ اور کچھ باتیں بھی کی جاتی، اب اس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ان بچوں سے عرض ہے کہ اللہ